اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سب سے پہلے آپ سب کو جمعے کا دن مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے میرے تمام بھائیوں کی، میری تمام بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو وسیع کر دے، ان پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کرے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، اور آج میں اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام رحمان، اس نام کا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، اور دن بھی جمعے کا ہو اور نام بھی اللہ تعالیٰ کا رحمان، اس نام کا وظیفہ ہو تو وظیفہ کرنے کا مزہ اور زیادہ آئے گا۔ اب جمعہ المبارک کے دن کی فضیلت تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ضرور عطا کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت کا نام پکار کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ مہربان ہو جاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا نام رحمان، اس نام کو پکار کر اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ اس نام کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک منافق کے ہمراہ مکہ سے طائف گئے۔ راستے میں کچھ کھنڈرات اور شکستہ حال مکانات تھے۔ منافق کہنے لگا، دھوپ کا وقت ہے، آؤ اس مکان میں تھوڑی دیر آرام کر لیں پھر چلیں گے۔ جب وہ ان کھنڈرات کے اندر گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی اور وہ سو گئے، اور منافق بیٹھا رہا۔ دل میں بدی آئی، اس نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ دیا اور قتل کرنے لگا۔ تو اچانک حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی اور پوچھا، مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا، اس لیے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہے، ان کا صحابی ہے، اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں، لہٰذا میں آج تجھے قتل کیے بنا نہیں چھوڑوں گا تاکہ تیرے قتل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً ہی اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے اس صفاتی نام سے پکارا کہ یا رحمان آغثنی، یا رحمان آغثنی، یا رحمان آغثنی، اے رحمان میری فریاد کو سن لے، اے رحمان میری فریاد کو سن لے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا رحمان کو پکارنا ہی تھا کہ اچانک منافق کے کان میں ایک غیبی آواز پہنچی کہ انہیں قتل مت کرنا۔ منافق گھبرا کر باہر آیا کہ یہ آواز کون دے رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نظر نہ آیا۔ پھر اسی بد ارادے سے اندر گیا، دوبارہ اسی طرح آواز آئی کہ انہیں قتل مت کرنا۔ باہر آ کر دیکھا مگر کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر اندر گیا، پھر اسی طرح آواز آئی۔ گھبرا کر باہر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھڑ سوار نیزہ لیے کھڑا ہے۔ منافق کو دیکھتے ہی گھوڑا سوار نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ منافق کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کھنڈر میں جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کھول کر کہنے لگا کہ مجھے پہچانا ہے، میں جبریل ہوں۔ جس وقت تو نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا تو میں اس وقت 7ویں آسمان میں تھا۔ اللہ عز و جل نے مجھے اسی وقت حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس پہنچ۔ جب تم نے دوسری مرتبہ پکارا تو میں آسمانی دنیا میں آ گیا تھا، اور جب تیسری مرتبہ پکارا
تو میں منافق تک پہنچ گیا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس واقعہ سے یہ سبق ملا کہ کبھی بھی مشکل وقت آ جائے تو ہمیشہ اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، اس کے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ آبادی میں بھی وہی اکیلا مددگار ہے اور جنگل بیابان میں بھی وہی آپ کا مددگار ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے روٹی کے ٹکڑوں پر کرنا ہے۔ آپ نے ایک روٹی لینی ہے، اگر زیادہ روٹیاں لے سکتے ہیں تو زیادہ روٹیاں لے لیں، لیکن کم از کم ایک روٹی ضرور لیں اور اس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ ان روٹی کے ٹکڑوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، یہاں میں آپ کے ساتھ درود پاک کی فضیلت بیان نہیں کروں گا کیونکہ بہت سی ویڈیوز میں درود پاک کی فضیلت بیان کر چکا ہوں، لیکن یہاں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کے ساتھ وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی، اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو آپ نے روٹی کے ٹکڑے اپنے سامنے رکھے ہوں گے ان روٹی کے ٹکڑوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے روٹی کے وہ ٹکڑے اپنے گھر کی چھت پر کسی صاف جگہ پھینک دینے ہیں یا پھر قبرستان میں جا کر وہ روٹی کے ٹکڑے پھینک دیں۔ اب اس عمل کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ وہ چرند پرند ان روٹی کے ٹکڑوں کو کھائیں گے اور وہ آپ کے رزق کے لیے دعا کریں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا نوازے گا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اب جو تعداد میں نے آپ کو بتائی کہ 313 مرتبہ، تعداد میں کمی پیشی ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن کوشش کریں کہ تعداد میں زیادتی ہو، یعنی کہ زیادہ پڑھا جائے، کم نہ پڑھا جائے، اور اس عمل کو ہر جمعۃ المبارک کے دن ضرور کر لیا کریں۔ بہت مجرب عمل ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، تبھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عمل کرنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 5 سے 10 منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو چرند پرند ان روٹی کے ٹکڑوں کو کھائیں گے وہ آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جمعۃ المبارک کے دن اس مبارک عمل کو مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔